وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو اللہ نے حضور کے لیے پسند فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بغیر باقی تمام جہانوں پر اللہ نے میرے اصحاب کو چن لیا ہے۔ واختار علی من اصحابی اربعۃ، اور میرے سارے صحابہ میں سے اللہ نے خاص طور پر 4 کو میرے لیے پسند فرمایا، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خاص طور پر اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا۔ فجعل و صحابی، اللہ نے انہیں میرا اصحابی بنایا، میرا صحابی بنایا۔ وقال فی صحابی کلہم خیر، اور اللہ نے میرے لیے انہیں میرا صحابی بنایا اور فرمایا کہ میرے ہر صحابی میں خیر ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہر صحابی میں خیر ہے، کسی بھی صحابی کا استثناء کیے بغیر حضور علیہ السلام نے سب کے بارے فرمایا میرے تمام صحابہ میں خیر ہے۔ واختار امتی علی الامم، اور میری امت کو اللہ نے ساری امتوں پر چن لیا۔ واختار من امتی اربعۃ قرون، اور میری امت کو پسند کیا اللہ نے۔ واختار من امتی، میری امت میں سے 4 قرون، 4 قرن جو ہیں انہیں پسند فرمایا۔ قرن اول، ثانی، ثالث، رابع، جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی عہد نبوت، آقا علیہ السلام کی ذریعیات طیبہ، اور پھر خاص طور پر صحابہ کا قرن، اور پھر تابعین کا قرن، اور پھر ان کے بعد کا قرن۔ ان 4 قرنوں کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام بزار نے اپنے مسند میں ذکر فرمایا، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاستار میں بھی اس حدیث کو مسند بزار کے حوالے سے بیان کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 2763۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ما من احد من صحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور اللہ یوم القیامۃ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی جس زمین میں بھی اس کا انتقال ہوگا تو وہ میرا صحابی وہاں کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ان کا قائد بن کر اٹھے گا۔ وَنُورَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ میرا صحابی ان کے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، حضور تو اپنے صحابہ کو نور فرمائے کہ میرے صحابی قیامت کے دن ان کے لیے نور بن کر اٹھیں گے۔ جو دوسروں کے لیے نور ہوں گے ان کی اپنی نورانیت کا کیا عالم، ان کا اپنا کیسا مقام۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں حدیث کا نمبر ہے 3865۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی کئی طرح حضور نے شان بیان فرمائی۔ خیرکم قرنی، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ بہتر زمانہ ہے، یعنی صحابہ کے زمانے کو حضور علیہ السلام نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا میرے وہ لوگ خیر الناس قرنی، میرے قرن کے جو لوگ ہیں یہ خیر الناس ہیں، سب سے بہتر لوگ۔ اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین، کہ جن کی شان نبی دو عالم علیہ السلام اس طرح بیان فرمائیں، حضور انہیں جنت کی بشارت دیں، حضور انہیں بہتر قرار دیں، حضور انہیں جنتی قرار دیں، حضور سید دو عالم علیہ السلام انہیں برا کہنے سے منع فرمائیں۔ حضور سید دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا امنۃ لصحابی، میں اپنے صحاب کے لیے باعث امن ہوں۔ حضور رحمت تو سارے جہانوں کے لیے ہیں،
لیکن صحابہ کے لیے خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ میں صحابہ کے لیے امان ہوں۔ اب جن کے لیے امان صحابہ ہیں، اب جن کے لیے حضور سید دو عالم امان ہیں، ان کی کیا شان نظر ہوتا ہے۔ اور حضور نے صحابہ کے بارے میں صحابی امرۃ لامتی، اور میرے اصحاب جو ہیں یہ میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم شریف میں فضائل الصحابہ میں بیان فرمایا۔ حدیث کا نمبر ہے 2531۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، وَأَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کے لیے امان، وَصَحَابِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہے۔ امان کا معنی باعث امن بھی ہے، اور اس کا معنی پناہ بھی ہے، جائے پناہ بھی ہے، کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی امت کے لیے باعث امن فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس طرح شان بیان فرمائی۔ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی نہ دو، برا نہ کہو۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من سب احدا من اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ، کہ جو میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا تسبوا احدا من الصحابی لعن اللہ من اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، اور جو میرے صحابی کو برا کہے، گالی دے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابن اختی، اے میرے پانجے، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم فسبوہ، کہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو برا کہا۔ امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دعوا لی اصحابی لا تسبوا اصحابی، کہ میری خاطر میرے لیے میرے اصحاب کو چھوڑے رہو، یعنی انہیں برا نہ کہو، ان کی بے ادبی گستاخی نہ کرو۔ امام بزار نے اپنے مسند میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا لا تسبوا احدا من الصحابی، حضور نے فرمایا میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہو۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی الشر، حضور نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحاب کو برا کہتے ہیں، تم کہہ دو ان کو کہ تمہارے اس شر پر، تمہارے برے فعل پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام طبرانی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام بزار نے مسند میں اور طبرانی نے اوسط میں اس حدیث کو بیان کیا، اور جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 3866۔ تو کثیر سینکڑوں حدیث ہیں کہ جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس مبارک اصحاب کی نہ صرف شان اور عظمت بیان فرمائی، بلکہ ان کے جنتی ہونے کا بھی حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور امت کو صحابہ کرام کے بارے میں یہ تنبیہ فرمائی کہ میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، اور وہ تم سے بہتر ہیں، تمہارا عمل کبھی بھی ان کے عمل جیسا نہیں ہو سکتا۔ جن کی اللہ شان بیان کرے، رسول شان بیان کرے، قرآن شان بیان کرے، قرآن جنہیں جنتی کہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں جنتی قرار دیں، ایسے نفوس قدسیہ کی محبت یقیناً باعث مغفرت ہے اور ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی بے ادبی اور گستاخی یہ یقیناً یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت پہ زندہ رکھے، ان کی محبت پہ مارے اور قیامت کے دن ان کی محبت پہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔